14ویں کے چاند کی چمک تلے ایک دبلا پتلا سیاہ بلّا جس کو زار کے نام سے جانا جاتا تھا جنگل میں خاموشی سے چل رہا تھا۔ اس کی گردن میں بندھی سنہری گھنٹی ہلکی سی کنکناہٹ کر رہی تھی، لیکن وہ خود ایک سائے کی مانند حرکت کر رہا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ زار کہاں سے آیا تھا اور نہ ہی یہ کہ وہ کسی ایک جگہ زیادہ دیر تک کیوں نہیں رکتا، لیکن ایک بات سب کو معلوم تھی، جب بھی کوئی جانور مصیبت میں ہوتا زار اچانک نمودار ہو جاتا، جیسے رات کا کوئی محافظ ہو۔ اسی رات جب ہوا درختوں میں سرگوشیاں کر رہی تھی اور سوکھی پتیاں زار کے پنجوں تلے چرمراتی جا رہی تھیں، اس نے ایک غیر معمولی آواز سنی، ایک ہلکی سی بے بسی میں ڈوبی چیخ۔ زار کے کان کھڑے ہو گئے اور اس نے آواز کی سمت دیکھا۔ وہ جنگل کے گہرے حصے سے آ رہی تھی، جہاں لمبے درخت اپنی شاخیں آسمان کی طرف ایسے پھیلائے ہوئے تھے جیسے صدیوں پرانے ہاتھ ہوں۔ زار آہستہ آہستہ اس سمت بڑھا۔ جیسے جیسے وہ قریب پہنچا، آواز مزید صاف ہوتی گئی۔ خوف زدہ بے یارو مددگار سی سسکیاں تھیں۔ زار نے پتوں کو اپنے پنجوں سے ہٹایا اور ایک چھوٹا سفید پر والا الو دیکھا جو بیلوں میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ اس کے چھوٹے پروں کی پرپراہٹ کمزور ہو چکی تھی اور اس کی بڑی سنہری آنکھیں خوف سے بڑی پڑی تھیں۔ حرکت مت کرو، زار نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا۔ ننھا الو ساکت ہو گیا اور حیرانی سے زار کو دیکھنے لگا۔ زار نے احتیاط سے اپنے تیز پنجوں سے بیلوں کو کاٹنا شروع کیا۔ دھیان رکھنا کہ ننھے الو کو کوئی چوٹ نہ پہنچے۔ چند لمحوں بعد آخری بیل بھی ٹوٹ گیا اور چھوٹا الو لڑک کر زمین پر آ گرا۔ زار نے اسے آہستگی سے سیدھا کیا۔ اب تم آزاد ہو، زار نے کہا۔ الو نے بے یقینی سے اپنے پر پرائے۔ شکریہ، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ زار نے پوچھا۔ الو کانپ گیا۔ میں اپنی ماں کے ساتھ اڑ رہا تھا جب ایک طریق چیز درختوں کے بیچ سے گزری۔ اس کی سرخ آنکھیں چمک رہی تھی اور اس کی سرگوشی نے ہوا کو سرد کر دیا تھا۔ میں گھبرا کر چھپنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ان بیلوں میں پھنس گیا۔ زار کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے جنگل میں ایک پر اسرار طریق قوت کی کہانیاں سنی تھیں مگر اسے کبھی خود نہیں دیکھا تھا۔ کیا واقعی کوئی خطرہ جنگل میں منڈلا رہا تھا؟ تمہارا نام کیا ہے؟ زار نے پوچھا۔ الو بولا، میں ہوٹ ہوں۔ ٹھیک ہے ہوٹ، ہمیں تمہاری ماں کو ڈھونڈنا ہوگا، زار نے کہا۔ کیا تم اڑ سکتے ہو؟ ہوٹ نے کوشش کی مگر اس کے پروں میں ابھی طاقت نہیں آئی تھی۔ زار نے گہرا سانس لیا۔ تو پھر تم میرے ساتھ چلو۔ وہ نیچے جھکا اور ہوٹ آہستہ سے اس کی کمر پر چڑھ گیا۔ اپنے ننھے پنجوں سے زار کی نرم کھال کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ زار درختوں کے بیچ خاموشی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی سنہری آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ آج جنگل مختلف لگ رہا تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی اور عام طور پر سنائی دینے والی جھینگروں کی آواز اور پتوں کی سرسراہٹ غائب تھی۔ پھر اچانک ہوا میں سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ زار کے کان ہلے۔ یہ کوئی عام سرگوشی نہیں تھی، یہ ایک گہری سانپ کی سی سرکتی ہوئی سرگوشی تھی، جیسے کوئی بغیر الفاظ کے بات کر رہا ہو۔ یہ کیا ہے؟ ہوٹ سہم کر بولا اور زار کے بالوں میں چھپ گیا۔ زار رکا، اس کا جسم اکڑ گیا اور اس نے آہستہ سے اپنا سر موڑا۔ درختوں کے پیچھے اندھیرے میں دو سرخ آنکھیں چمک رہی تھی۔ ایک ٹھنڈی لہر زار کے ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی۔ ہوٹ مضبوطی سے پکڑو، زار نے سرگوشی کی۔ پھر پوری قوت سے وہ جنگل میں دوڑنے لگا۔ درخت تیزی سے پیچھے سرک رہے تھے۔ وہ گرے ہوئے تنوں پر سے چھلانگ لگا رہا تھا، جھاڑیوں کے بیچ سے گزر رہا تھا۔ اسے پیچھے مڑنے کی ہمت نہ تھی۔ اسے پتا تھا کہ کچھ خوفناک اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ زار جانتا تھا کہ وہ اس مسئلے کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اگر کچھ تاریک قوت واقعی جنگل میں بیدار ہو رہی تھی تو اسے روکنا ہوگا، مگر وہ یہ اکیلے نہیں کر سکتا تھا۔ ہمیں کسی ایسے کو ڈھونڈنا ہوگا جو اس بارے میں جانتا ہو، زار نے کہا۔ ہوٹ کی آنکھیں چمکی۔ میری ماں، وہ بہت عقل مند ہیں، وہ جانتی ہوں گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ زار نے سر ہلایا۔ تو پھر ہمیں جلدی کرنی ہوگی۔ زار اور ہوٹ تیزی سے چاندنی جھیل کی جانب بھاگے۔ وہاں سب سے اونچا درخت کھڑا تھا جس کی سب سے بلند شاخ پر ایک بڑی چمکدار چاندی کے پروں والی ہوٹ کی ماں بیٹھی تھی۔ ماں، ہوٹ نے پکارا۔ چاندنی کے پروں والی عقل مند الو نیچے اتری اور ہوٹ کو اپنے پروں میں سمیٹ لیا۔ پھر وہ زار کی طرف متوجہ ہوئی۔ زار، وہ سنجیدگی سے بولی،
اگر وہ سرخ آنکھوں والا سایہ لوٹ آیا ہے تو جنگل خطرے میں ہے، ہم اسے کیسے روک سکتے ہیں؟ زار نے پوچھا۔ وہ روشنی اور گرمی سے ڈرتا ہے، اگر ہم اسے طلوع آفتاب سے پہلے کھلی جگہ پر لا سکے تو سورج کی پہلی کرنیں اسے کمزور کر دیں گی۔ رات گہری ہوتی گئی اور سب تیاری میں لگ گئے۔ جنگل کے پرندے، گلہریاں اور دوسرے جانوروں نے اپنا منصوبہ تیار کر لیا۔ پھر وہ لمحہ آ گیا، درخت لرزنے لگے، ہوا زوردار ہو گئی اور ایک گہری سرگوشی ہوا میں بکھر گئی۔ شیڈون نمودار ہوا، اس کی سرخ آنکھیں جنگل کا جائزہ لے رہی تھی۔ زار نے ایک زوردار آواز میں بلبلایا، ادھر آؤ اگر ہمت ہے۔ تایا زار کی طرف لپکا اور زار تیزی سے دوڑ پڑا، اسے کھلی جگہ کی طرف لے گیا۔ ہور اور دوسرے پرندے ہوا میں چپٹتے ہوئے اسے پیچھے دھکیل رہے تھے۔ پھر آسمان ہلکا ہونے لگا، پہلی سنہری کرن درختوں کے پیچھے سے جھلکی۔ جیسے ہی روشنی سایہ پر پڑی وہ چیخ اٹھا، روشنی کی وجہ سے وہ مرنے لگا، اس کا وجود مٹنے لگا۔ جنگل کے جانور خوشی سے چیخنے لگے۔ ہور کی ماں زار کو احترام سے دیکھنے لگی، تم صرف ایک عام بلی نہیں ہو زار، تم رات کے محافظ ہو۔ زار نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی دم ہلائی، میں بس وہی کر رہا تھا جو ضروری تھا۔ چاند ڈھلنے لگا اور زار ایک بار پھر اندھیرے میں غائب ہو گیا، کسی اور آدھی رات کی مدد کے لیے۔